من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وقريب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. صلی آپ حضرات سے التماس ہے کہ آغاز بیان سے قبل حمد اور توحید کی طرف فرما کر مرحوم ساجد علی ابن مرحوم حاجی سفر علی کو اس جوان مرحوم کے 40ویں کے عیسائی ثواب جنہیں زمانہ ساجد علی کے نام سے جانتا ہے. ہمارے درمیان جب کوئی جوان مرتا ہے جس سے اس کا درد وابستگان کو نہیں ہوتا بلکہ ہم اس شعور کو ہوتا ہے جو جوان کے وجود کی اہمیت سے آشنا ہو. سچ ہے مرحوم کی اہلیہ کے لیے، مرحوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے شاید انہوں نے ابھی اس رشتے کو لمس بھی نہ کیا ہو، لیکن خدا نے اس سے پہلے امتحان دیا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ظالم نہیں ہے. اگر اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس سن میں امتحان لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچے اس کی نگاہ میں اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت رکھتے ہیں. یہ اس قابل تھے کہ جن کا امتحان لیا جائے. ہم آپ امتحان لینے میں ممکن ہے سامنے والے کی صلاحیت استعداد سے بے خبر، پروردگار عالم بے خبر نہیں ہے. اگر اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا امتحان لیا ہے تو اس کا مطلب اس کے نگاہ میں یہ بچے چھوٹے ہو کر بھی کیونکہ ساجد علی کے بیٹے ہیں اس قابل ہیں جن کا امتحان لیا جائے. موت برحق ہے، سب کو آئی، کسی کو پہلے آئی کسی کو بعد میں آئی، مرنا صحیح ہے.
ادھر موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا. موت سے بھاگتے وہ ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. موت سے فرار وہ اختیار کرتے ہیں جو نادان ہوتے ہیں. موت سے گھبراتے وہ ہیں جو غافل ہوتے ہیں. جو بیدار ہوتے ہیں اور موت سے گھبراتے نہیں، موت کا استقبال کرتے ہیں. یاد ہے نا مولا علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا تھا معاویہ کو ایک خط لکھتے ہوئے کہ علی موت سے نہیں ڈرتا. موت علی پر آ جائے یا علی موت پر غالب ہو، علی کو موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت ایک پل ہے جس سے گزر کے ہی خدا سے قریب ہونا ہے. تو جب موت کو ہرانے کی شکتی پیدا ہو جائے تو انسان کامیاب ہوتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کا کھلا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی جس کے اندر روح ہے، جان ہے، زندگی ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. دو چیزیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے، ایک موت، ایک ذائقے کا چکھنا. دو چیزیں. موت آنا ہے یہ یقینی ہے، موت کا ایک ذائقہ سے چکھنا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب کوئی انسان کسی چیز کا ذائقہ چکھتا ہے تو مرتا کون ہے؟ ختم کون ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے میں آپ سے کرتا ہوں. یہ اللہ جو کہنا چاہ رہا ہے اس آیت میں، اس میں غور تو کریں کہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے، میسج کیا دینا چاہتا ہے. موت کے ذریعے سے انسان کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہے. اگر موت کے ذریعے سے انسان کو ختم کرنا چاہتا تو یہ کبھی نہ کہتا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ چکھنے کی تعبیر ایک میسج جو ہمارے ذہن کو دے رہی ہے، پیغام جو ہمارے ذہن کو دے رہی ہے. خواتین بھی موجود ہیں. آپ حضرات گھروں کے مسائل کو جانتے ہیں، مزاج سے واقف ہیں. ایک خاتون جب گھر میں کھانا بناتی ہے اور کھانا بناتے وقت اس وجہ سے کہ کھانے کا ذائقہ اچھا ہو، گھر کے سدस्य ناراض نہ ہو جائیں، ان کی طبیعت پر گرا نہ ہو جائے، تو کبھی کبھی ذائقہ چکھ لیتی ہے. نمک، مرچ، یہ ذائقہ چکھتی ہے. مجھے اتنا بتائیے کہ جب یہ ذائقہ چکھتی ہے تو ذائقہ جو ہے چکھنے جس چیز کو چکھا ہے وہ مرتا ہے یا چکھنے والا مرتا ہے؟ اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آپ مکمل طریقے سے میری بات اور میری مراد اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. ظاہر ہے کہ جب یہ ذائقہ چکھا جاتا ہے تو جو چیز چکھی گئی ہے وہ ختم ہوتی ہے، چکھنے والا نہیں مرتا ہے. خدا یہی تو بتانا چاہتا ہے. موت کے ذریعے سے تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں، موت کو تمہارے ذریعے سے کھلا دینا چاہتا ہوں. سلام پڑھتے محمد علیہ محمد. یہی میسج اللہ دینا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ موت ایک نعمت ہے، یہ حقیقت ہے. اگر یہ نعمت ہماری زندگی میں نہ آتی تو ہماری ترقی کے دوسرے باپ نہ ہوتے. ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری زندگی، ایک واقعی زندگی. ہم جو اس دنیا میں پیدا ہوئے، ماں باپ کے ذریعے سے جو دنیا میں وجود میں آئی، ہماری ظاہری زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے. حقیقی زندگی ہماری جب شروع ہوتی ہے جب موت کا عارضہ ہم پر آتا ہے. موت ایک درمیانی چیز ہے، اسی لیے اس کو روایات میں جسر، پل کہا گیا. موت ایک پل ہے، پل سے گزرنے والا گزر جاتا ہے. پل رکنے کی چیز نہیں ہے، پل گزرگاہ کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اس گزرگاہ سے گزرنا ہے، اس کو رکنا نہیں ہے. جو رک جائے وہ انسان نہیں ہے، جو بڑھ جائے اسے انسان کہتے ہیں. تو اگر یہ موت کا عارضہ نہ ہوتا، یہ موت کو اللہ وجود میں نہ رکھتا، یہ توفیق کی شکل میں نہ رکھتا، یہ لطف و کرم کی شکل میں نہ رکھتا، تو وہ دنیا جو دوسرا باپ ہے اس سے ہم شاید بے خبر رہ جاتے ہیں. اس لیے خطبہ حمام نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لولا
اللہ نے ان کی مدت معین نہ کی ہوتی، کس کی؟ مومنوں کی، اگر مومنوں کی متقیوں کی زندگی کی حد معین نہ کی ہوتی کہ کب تک زندہ رہنا ہے، لولا کتب اللہ اجلہم، اگر اللہ نے ان کی مدت معین نہ کی ہوتی زندگی کی، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے ان کی روح ان کے جسموں میں نہ ٹھہرتی، ایک لمحے کے لیے ان کی روح ان کے جسموں میں نہ ٹھہرتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کو ہمارے مولا کہہ رہے ہیں۔ کیوں نہ ٹھہرتی؟ شوقاً الی الثواب، اس لیے نہ ٹھہرتی کہ وہ خدا سے قریب ہونا چاہتے، خوفاً من العذاب، اس لیے نہ ٹھہرتی کہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو پتا چلا موت ایک ایسا وسیلہ ہے جو خدا سے قریب کرتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے۔ تو جو چیز گناہوں سے روکتی ہے اسے نعمت اور لطف کہتے ہیں، زحمت اور مصیبت نہیں کہا کرتے۔ سرور محمد والے محمد آپ محسوس کیجیے موت کیا ہے۔ ایک جملہ میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں، میں یہاں دوہرا دوں موقع کی بات سے۔ دیکھیے ہماری زندگی پتہ نہیں کامیاب تھی یا نہیں تھی، ہماری زندگی پتہ نہیں اہل بیت کے قابل تھی یا نہیں تھی، ہماری زندگی پتہ نہیں خدا کی مرضی کے مطابق تھی یا نہیں تھی۔ دعوے کرنا اور ہے، تھی یا نہیں تھی یہ خدا جانے، ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن جو اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہیں، اہل بیت کے راستے پہ زندگی گزارتے ہیں، اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں، ان کی زندگی کامیاب تھی یا نہیں تھی یہ مجھے نہیں پتا، یہ ہر انسان کو شاید نہ پتا ہو، لیکن موت یقیناً کامیاب ہے۔ زندگی کامیاب ہے یا نہیں معلوم، لیکن موت کامیاب ہے۔ کہتے سند کیا ہے؟ کہتے اس کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نہیں پتا تھا، لیکن پھر جملہ تو ہمارا ہوتا کہ بات آپ تک پہنچ سکے، نہیں پتا تھا ہماری زندگی کامیاب تھی یا نہیں تھی، ہماری زندگی خدا اہل بیت کی تعلیم کے مطابق تھی یا نہیں تھی، لیکن مرنے سے ہماری زندگی پر جو اثر مرتب ہوا یہ بتاتا ہے کہ موت ضرور کامیاب ہوئی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد یہ مجلسیں رکھی جاتی ہیں، عیسیٰ نے ثواب پروگرام کیے جاتے ہیں، یہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے مجلسوں میں کیا مرنے والے کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے؟ مرنے والے کے والدین کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے خاندان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے؟ آپ سب کہیں نہیں، مرنے والے کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرنے والا تو بہانہ ہوا ہے، وسیلہ بنا ہے اہل بیت کے تذکرے کا۔ تو کہنے دیجیے اس کا مطلب یہ ہے زندگی کامیاب تھی یا نہیں تھی نہیں پتا، لیکن موت ضرور کامیاب ہے جو مر کے اہل بیت کے ذکر کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو اور بارآمد کریں، اپنی زندگی کو اور بہتر بنائیں۔ ہم آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پروردگار نے اپنا کام کر دیا، ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو شریف گھرانہ کہلاتا ہے، ایسے خاندان میں پیدا کیا جو عزیز کہلاتا ہے، کیونکہ جس خاندان میں اہل بیت کی محبت ہو وہ شریف اور عزیز ہی ہوتا ہے۔ اب شرافت کا معیار کیا ہے، عزت کا معیار کیا ہے، باقی رکھنا آپ کا۔ صرف ٹائٹل کا ہونا کافی، خاندان شریف ہے اس لیے کہ اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے، خاندان عزیز ہے اس لیے کہ اہل بیت کی عقیدت پائی جاتی ہے، لیکن ہم خود شریف رہ گئے یا نہیں یہ قابل بحث بات ہے، یہ قابل غور لمحہ ہے۔ عزیزوں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں میرے بزرگوں بالخصوص جوانوں، ہم نے ظاہر کو بہت سنوارا، اچھے کپڑے پہنے، اچھے مکان بنائے، اچھی گاڑیوں کو استعمال کیا، اللہ نے جسے توفیق دی گناہ نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، جو نعمت دی ہے اس کا استعمال کرنا تو عبادت ہے۔ اچھے کپڑے پہننا گناہ نہیں ہے، اچھے مکان بنانا عیب نہیں ہے، اچھی گاڑیوں پہ چلنا برا نہیں ہے، برا
کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر آپ اچھے کپڑے کو معیار سمجھ بیٹھے، اچھے مکان کو اسٹیٹس سمجھے، اچھی گاڑی کو اپنی پہچان سمجھے، خطا یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ کپڑا آپ مجھے بتائیں کس نے بنایا؟ آپ نے یا کپڑے نے ہمیں آپ کو بنایا؟ بولیے، ہم نے کپڑا بنایا نا۔ جو چیز ہم نے بنائی ہم اس کی عزت کا ذریعہ ہے یا وہ ہماری عزت کا وسیلہ ہے؟ مکان ہم نے بنایا، آپ اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مکان ہم نے بنایا، مکان عزت کا ذریعہ ہے یا مکین عزت کا وسیلہ ہوتا ہے؟ آپ غور کیجیے، آپ کچھ کیجیے جو بات کہہ رہا ہوں۔ گاڑی اچھی سے اچھی، کتنا اچھا ماڈل آیا مارکیٹ میں، بنایا کس نے؟ اسی حضرت انسان نے۔ تو آیا گاڑی انسان کی عزت ہے یا انسان گاڑی کے لیے وسیلہ عزت ہے؟ طے کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ذہنوں کا دھوکہ ہو۔ لوگ آج کے معاشرے میں چونکہ عزت کا معیار کپڑوں سے طے کرتے تو دیکھیے کیسے کیسے کپڑے بازار میں آ گئے۔ عزت کا معیار کپڑے کے پہناوے سے دیکھتے ہیں، پہناوے کی کیفیت سے دیکھتے ہیں تو دیکھیے کیسے کیسے وجود سامنے آ گئے۔ کپڑا دیکھ کے شرم آتی ہے، وجود کو دیکھ کے گھن آتی ہے۔ اس طرح کے کپڑے کے پہنانے کا انداز جو ہمارے معاشرے میں آ گیا، چونکہ ہم نے جب اسٹیٹس تلاش کیا کپڑوں میں تو غیرتیں بک گئی، ضمیر مر گئے، غیرتیں بک گئی، ضمیر مر گئے، کیونکہ ہم نے کپڑے کو عزت کا وسیلہ مان لیا ہے۔ اگر انسان کو وسیلہ عزت مانا ہوتا تو کپڑے کا نقاب رہ جاتا، انسان کا بھی شرف رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر دور میں ایک سے ایک فیشن آیا، ایک سے ایک کپڑا آیا، مگر تاریخ نے کسی کپڑے کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک کپڑا ہے جسے تاریخ یاد کرتی ہے، وہ کپڑا جسے علی نے پہنا تھا، پیمان لگا ہوا تھا، اسٹیٹس کا ظاہری دنیا کے اعتبار سے کپڑا نہیں تھا، لیکن چونکہ ایسے بدن پہ وہ کپڑا تھا جو خدا کے نزدیک بھی عزیز تھا، رسول کے نزدیک محبوب تھا، بشریت کے نزدیک بھی مطلوب تھا، تو اللہ نے ایسے وجود کے ذریعے سے جو کپڑا اس سے ٹچ ہوتا گیا، اس کپڑے کو اتنا وقار عطا کیا کہ آج تاریخ کا حصہ بن کے یہ پیغام دیتا ہے کپڑا عزیز نہیں بناتا، انسان ہے جو کپڑے کو عزت ادا کرتا ہے۔ اس جھوٹی عزت کے لیے، اس جھوٹی شوکت کے لیے کتنے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، کتنے گھروں میں رشتے مذاق بن جاتے ہیں کسی کپڑے کو لے کر۔ میں جھگڑے تو نہیں بنوا سکتا ممبروں سے، لیکن اس کو ہر کوئی، ہر شخص لمس کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ اکثر گھروں میں سب سے زیادہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ پہناوے کپڑے کو لے کر۔ ہر انسان جھوٹی شان و شوکت میں گرفتار ہے، ہر انسان اسی کپڑے میں اپنے اسٹیٹس کو تلاش کر رہا ہے۔ بات کریں تو میں البتہ یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا، اب کپڑے تک بات آ گئی تو بات مکمل کر دوں۔ کیا دیکھیے، ایک خاتون جب مارکیٹ میں کپڑا تلاش کرنے جاتی ہے، ایک عورت جب سماج کے میں رہنے والی خاتون جب کپڑا خریدنے جاتی ہے بازار میں، تو آپ دیکھیے جو سمجھدار شوہر ہوتے ہیں اور ایک بار تجربہ کر چکے ہوتے ہیں ان کی خریداری کا، تو کہتے ہیں جیب جتنی بھی کاٹ لو، ہاتھ جوڑتے ہیں ہمیں آپ ساتھ مت دے جاؤ۔ میں سمجھدار شوہر کی بات کر رہا ہوں، وہ معذرت کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ صاحبہ، یہ خاتون جب بازار میں جائیں گی، میری خواتین غور سنیں، یہ کمنٹ نہیں ہے، یہ فکر ہے۔ ممبر سے کسی کی توہین نہیں کی جاتی، ممبر سے ذہنوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ آپ کی توہین کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ شریعت کے لیے محور ہیں، روح شریعت ہیں، آپ جان مذہب ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیشہ مذہب کا تقدس باقی رہا۔ اب سنیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جن خواتین پر اسلام نے فخر کیا ہے
وہ خواتین بھی سماج کے اصولوں میں گرفتار ہو گئی، اس لیے گھر کی شیرازی بکھر گئے، زندگیاں تباہ ہو گئی، موضوع متوجہ ہونے کے لیے تیاری نہیں۔ سنیے جو بات کہنا چاہتا ہوں کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک خاتون بازار جاتی ہے، چاہے کپڑا کتنا اچھا پہنی دکان پہ دیکھ لے، میں تو اسے تسلی نہیں ہوں، کیونکہ اس کے ذہن میں ڈر بیٹھا ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بازار میں سے اچھا کپڑا ہو مجھ سے چھوٹ گیا ہو۔ چاہے پیر میں درد ہو، چاہے کمر میں درد ہو، چاہے سر میں درد ہو، ہمت کرتی ہے، حوصلہ کرتی ہے، اور وہ پورے بازار کا طواف کرتی ہے، بازار کے طواف کا پورا ثواب پاتی ہے۔ ٹھیک، طواف کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا پھر وہیں سے آ کے لے جہاں پہلی بار اس کی نظر ٹھہری تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک کپڑا خریدنے میں ایک خاتون نے کتنی زحمت اٹھائی، تمام تکلیفوں کو بھول گئی جو اس کے وجود کے ساتھ تھی، سر درد رہا ہو، کمر درد رہا ہو، پیر کا درد رہا ہو، سب بھول گئی، اور اس نے ساری کوشش کی کہ اچھا گرمی کا موسم ہو تو چاہے اپنے پسینے میں نہائی ہو، مگر اس شوق میں پیچھے نہیں ہٹتی، اور اپنے خیال سے بہتر کپڑا لے کر آتی ہے نا، سب سلوایا گیا۔ 2-3 بار پہننے کے بعد اسی خاتون کا گلا شروع ہو گیا کہ میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کپڑے سے عزت بنتی ہے نہیں، اس بات کو 2-3 بار پہننے کے بعد اس کا شکوا شروع ہو گیا میں تو کپڑے ہی نہیں، میں فلاں پروگرام میں مجلس میں بھی نہیں جا سکتی جو کپڑے نہیں، محفل و شادی دور کی بات نہیں جا سکتی جو کپڑے نہیں۔ بھائی ابھی اتنی محنت سے تم لے کر آئی ہو، 3-4 بار پہنا، اس سے زیادہ پہنا بھی نہیں ہے، کیسے پھٹا نہیں ہے، پرانا ہوا نہیں، لوگوں نے دیکھ لیا ہے، 3 بار پہن چکی ہوں، 4 بار لوگ کہیں کپڑا ہی نہیں ہے۔ عزیزوں اس کے بعد اگر بہت آپ کے سمجھانے پہ ایک بار پہن لیا تو اب اس کو اثار ثواب ہونا، استعمال نہیں ہونا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جس کپڑے کو لانے میں اتنی زحمت اٹھائی، اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی پریشانیاں اٹھائی، جس کپڑے کو پہننے کے بعد محسوس کیا کہ میں بہت اچھی لگتی ہوں، یا کسی مرد نے محسوس کیا میں بہت اچھا لگتا ہوں، آخر یہ کپڑا جو اتنی محنت سے لایا گیا تھا اس کی نگاہوں میں کچھ دیر کے بعد گر کیوں گیا، کچھ دنوں کے بعد گر کیوں گیا؟ یہ لباس کا نگاہوں سے گر جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کپڑا عزت کا وسیلہ نہیں ہے، ورنہ تو عزت ادا کرے وہ گرا نہیں کرتا۔ ذہن بدلیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ذہن بدلو، فکر بدلو، چینج کرو، اسلامک بنو۔ اچھا کپڑا پہننا گناہ نہیں ہے، اچھے کپڑے میں اپنا اسٹیٹس تلاش کرنا گناہ ہے، کیونکہ اس سے ریا پیدا ہوتی ہے، اس سے توہین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو نیچا کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جو کپڑا کسی کی عزت کو بچا نہ سکے، سلام پڑھنے محمد والے محمد پر، ہے جذبہ اچھی بات ہے، مگر جذبے کو دینی بناؤ، مذہبی بناؤ۔ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں، یہ شوق کی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ آج ٹھنڈک کے موسم پہ یہ فرش پہ بیٹھے ہوئے آسان جذبہ نہیں ہے، یہ امام حسین سے عقیدت و محبت ہے کہ جس کے لیے ہر قربانی کو تیار ہے۔ مکان بھی بری چیز نہیں ہے، اللہ نے توفیق دیا بنائیے، مگر ہمارا مکان اس محلے میں سب سے مجلل ہونا چاہیے، ایسا مکان دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تصور غلط ہے، کیونکہ مکان سے مکین کی عزت نہیں ہوتی ہے، مکان سے مکین رہنے والوں کی، مکان کے اندر رہنے والوں کی عزت نہیں ہوتی۔ عزت تلاش کرنا ہے تو مکینوں سے مکان کا معیار سمجھو، مکینوں سے مکان کا معیار سمجھو، اسی لیے تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ ایسا نہ تھا
کہ مدینے کے مقام اچھے نہ تھے، ایک سے ایک مقام تھے، ایک سے ایک معیاری مقام تھے، مگر جب زہرا ستارہ اترا تو ہر دروازے پہ نہیں، اسی مکان میں اترا جو دیکھنے میں مٹی کا تھا، دیکھنے میں دوسروں کے مکان مجرد تھے، اچھے سے اچھے تھے، مگر زہرا ستارہ وہیں نہیں گیا، وہاں نہیں گیا، کیونکہ اگر دنیا کا مزاج رکھتا تو مکان کو دیکھ کے جاتا، الہی مزاج رکھتا تھا تو وہاں آیا جہاں مکین معیار کے ہوا کرتے تھے۔ آپ اپنا معیار رکھیں، اپنا معیار کیسے بلند ہوگا؟ اچھے کپڑے پہننے سے۔ وہ فقیر اچھے ہیں جس کے یہاں صبح ہوتی ہے تو تلاوت سے، وہ فقیر اچھے ہوتے ہیں جن کے یہاں صبح ہوتی ہے تو سلام سے، وہ فقیر اچھے ہوتے ہیں جن کے یہاں صبح ہوتی ہے تو مسلمانوں کے لیے جذبہ اور قدر رکھتے ہوئے، وہ مکین اچھے ہیں جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ ہم کیا ہوتا ہے؟ اپنی لائف اچھی ہونی چاہیے۔ تنگ نظری کا نام شریعت نہیں ہے، تنگ نظری کا نام اسلام نہیں ہے، تنگ نظری کا نام مسلمان نہیں ہے۔ جو تنگ نظر ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اہل بیت کا محب تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اہل بیت نے دنیا کی جو بھی نعمتیں تھی دوسروں کو دینے کا جذبہ اس لیے تھا کیونکہ دینے والا روکتا نہیں تھا تو بندہ کیوں روکے؟ یہی پیسے ذہنوں پر دینا چاہتے تھے کہ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ خدا کی نظر تم سے نہ ہٹے تو دینے کا جذبہ پیدا کرو۔ یہاں تک بات آئی کہ اتصال جو واٹس ایپ پہ بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی، ہمارا جوان واٹس ایپ شوق کے لیے استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی اس پہ غور بھی کیا کرو شاید کچھ چیزیں مل جائیں۔ یہ ساری چیزیں اچھی بھی ہیں، بہت بری بھی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے۔ میرے جوانوں یاد رکھنا، آپ جب بھی کوئی چیز دنیا کی استعمال کرتے ہیں اس استعمال پر آپ کے ماں باپ کو ایصال ثواب ہوتا ہے یا پھر سلام ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں اس سے آپ کے ماں باپ کی تربیت کا پتہ چلتا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ جو کچھ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے واٹس ایپ چلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ٹیلی گرام چلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے انسٹاگرام چلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے بھی وسائل چلا رہے ہوں، جو بھی، یہ دنیا آپ کے لیے ہے، آپ دنیا کے لیے نہیں ہے، آپ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا آپ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کو عزت آپ سے ملنی چاہیے، دنیا آپ کو عزت نہیں ادا کر سکتی۔ اگر دنیا عزت ادا کر دیتی تو مولا کبھی نہ کہتے یا دنیا طلقت ثلاثا رجعت فیہا، میں تجھے 3 طلاق دے رہا ہوں جس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ جو چیز کسی کو عزت ادا کرے نا اسے کوئی چھوڑتا نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے دنیا سے بیداری کا اظہار کر کے بتایا دنیا تم سے کیا عزت ادا کرے گی، اگر میں نہ ہوتا تو عزیز نہ بنتی۔ محمد والے محمد ہے نہیں ایسا، یہ واقعیت ہے بھی نہیں۔ تو آپ جو کچھ استعمال کریں دنیا آپ کی ہے، لیکن آپ جو کچھ کریں گے اس کا اثر ماں باپ تک جائے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کو اللہ کے نزدیک عزیز رکھنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ کچھ اور یہ آپ ہو گئے۔ اس واٹس ایپ میں ایک چیز کی پیغام تھا بہت اچھا تھا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے پڑھا ہو سکتا ہے میں نے کہیں نقل بھی کیا ہو، مجھے یاد تو رہتا نہیں کہا کیا بات تھی، یہ تھوڑا مجھے یاد رہتا ہے وہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ایک سلام پڑھتے محمد والے سنیے گا، اس میں کتنی اچھی سوچ ہے۔ کہتے اگر کہیں آپ مہمانی پہ گئے، کہیں آپ مہمانی پہ گئے اور وہاں میزبان کچھ افراد بیٹھے ہوئے، ان کے لیے پانی یا چائے لے کر آیا، غور کیجیے گا، دقت کیجیے گا، چھوٹی سی بات ہے کہ میسج بہت طویل، آپ کہیں مہمان گئے، وہاں کچھ اور بھی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میزبان آپ کی خدمت میں پانی یا چائے لے کر آیا۔ آپ دیکھیے پانی یا چائے جو بھی لے کر آیا ہو آپ کے سامنے 2 طریقہ اٹھانے کا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوا کہ ہم نے کپ یا گلاس اٹھایا اور اپنے استعمال میں لے لیا، تو مجھے بتائیے کیا ہوگا نتیجہ؟ جو ٹرے لے کر آیا ہے وہ آگے بڑھ جائے گا،
ہے ایسا ہی نہیں. آپ نے جو اپنے کپ یا اپنی گلاس کو لے لیا تو جو لے کر آئے وہ آگے بڑھ جائے گا. ہے ایسا ہی نہیں. ایک طریقہ یہ ہوا, ایک طریقہ یہ ہے آپ نے اٹھایا اپنے سائڈ میں بڑھا دیا, اٹھایا سائڈ میں بڑھا دیا. وہ میزبان کھڑا رہے گا یا چلا جائے گا؟ زور سے بولیں. کھڑا رہے گا نا, میزبان کھڑا رہے گا. پھر اٹھایا اپنے آگے بڑھا دیا. آپ بڑھاتے جائیں گے, میزبان کو لے کے آگے نہیں جائے گا. اس سے ایک فکر ملتی ہے, جب تک آپ دوسروں کو دینے کا جذبہ رکھیں گے رزق آپ کے سامنے سے ہٹایا نہیں جائے گا. اب بات سمجھ میں آئی. اہل بیت دنیا والوں کو کیوں عطا کرتے جاتے تھے, خدا سلسلے رزق بند کیوں نہیں کرتا تھا؟ وجہ یہ تھی اہل بیت بڑھاتے جاتے تھے تو دسترخوان الہی ہٹتا نہیں تھا. بات ہے نا, لیکن ایک میسج ہے, ایک فکر ہے. کیا آپ نے کبھی اس طرح سوچا؟ آپ سوچ کے تو دیکھیے, آپ کی زندگی میں نہ بدلاؤ آ جائے تو خدا سے آپ گلا کیجیے. اللہ سب کچھ آپ کو دینا چاہتا ہے. اس نے اپنے لیے کیا رکھا؟ کچھ بھی تو نہیں. اپنے وجود کو ہر جسم و جسمانیات سے خالی کر رکھا تاکہ کہیں وہم بھی نہ ہو جائے کہ اس کے اپنے جذبات میں. سب تمہارے لیے, یہ سب تمہارے لیے کہنا اس بات کی علامت ہے سب دے رہا ہے مگر رزق ختم. غور کیا کبھی آپ نے, آپ کا خدا سب آپ کو دے رہا ہے, سب آپ کو دے رہا ہے مگر رزق ختم نہیں ہوتا. یہ فکر ہے کہ تم بندے خدا اور مخلوق خدا سوچو تو صحیح. تمہارا خدا سب کچھ دے رہا ہے مگر کچھ کم نہیں ہو رہا ہے. تو اگر اس کے مخلوق ہو کے تم بھی کسی کو دیتے رہے تو تمہارا بھی کم نہیں ہوگا. کیونکہ اگر تم ایسا کرتے رہے تو مظہر الہی بن جاؤ گے. یہی وجہ تھی اہل بیت گھر کی پوری دارائی دوسروں کو دیتے تھے. دسترخوان امام حسن مشہور ہو گیا. اس طرح کردار اہل بیت کو دیکھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کیوں مظہر الہی کہہ جائے, کیونکہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ جب میرا خدا خدا ہو کے کچھ روکتا نہیں ہے پھر بھی ختم نہیں ہوتا تو بندے خدا دے گا تو کب کیسے ہو جائے گا. اس جذبہ پیدا کریں. یہ جذبہ اگر پیدا نہیں کریں گے تو خوبی نہیں آئے گی جدھر خدا آپ کو لے جانا چاہتا ہے. اچھے بنے, آپ اچھے ہیں, صرف شاید کسی کی نظر لگ گئی, شاید ہماری آنکھوں یا ذہنوں پہ پردے پڑ جائیں. آپ ذہن کھولے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ سے اچھی قوم نہیں ہو سکتی. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسری قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں, یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوچ میں, آپ کے فکر میں, آپ کے وجود میں, آپ کے خون میں, آپ کے دودھ میں اہل بیت کی ولایت ہے. اور جس کے وجود میں اس طرح اہل بیت کی ولایت ہو اس سے اچھی قوم دنیا میں نہیں ہو سکتی. اب ہماری ایک ذمہ داری ہے, اس نے اللہ نے ہمارے لیے اہتمام کیا, اب کچھ ہمیں کرنا ہے. یہ کل نفس ذائقۃ الموت, یہ ذہن کو آمادہ کرتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو دنیا میں, تمہاری زندگی انا للہ و انا الیہ راجعون کے بیچ میں ہے. انا للہ یعنی خدا کی طرف سے آئے, و انا الیہ راجعون یعنی اس کی طرف. ان دو کے درمیان تمہارا کیریکٹر ہے, تمہاری زندگی ہے. جس کی آمد خدا سے ہو, جس کی بازگشت واپسی خدا ہو, اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. ایک سوال ہے نہیں, یہ زندگی سمجھ میں نہ آتی. ہم آپ کے مولا علی علیہ السلام نے اس زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھایا, اس زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھایا. آئے خدا کی طرف سے, گئے خدا کی طرف, بیچ کی زندگی بھی خدائی اور الہی ہونا چاہیے.
یہ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ جملہ جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ جملہ کوئی جذباتی نہیں، مولا علیہ السلام جذباتی گفتگو نہیں کرتے جس جذبات کو ہم سمجھتے ہیں، وہ جذباتی گفتگو نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ جو صحن علی کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، جو پھر شام میں یا ان حلقوں میں یہ ذہنیت بنا رہے تھے کہ علی کا نماز سے کیا رشتہ، علی نمازیں پڑھتے تھے، علی ایسا بھی کرتے تھے، کمال ہے تم نے ہمارے خلاف سازش کی، خدا نے تمہاری سازش کو ہمارے بینیفٹ میں تبدیل کر دیا۔ معاویہ کی سازش نے علی علیہ السلام کی شہادت کا ماحول بنایا، لیکن اسی کی سازش اسی کے خلاف علی کے لیے عزت کا ذریعہ بن گئی۔ یعنی ایک نے نماز میں ضربت لگا کے دنیا والوں کو یہ سوچنے کا موقع تو دے دیا، اب تک جو کچھ حکومت کہلواتی رہی اگر سچ ہوتا تو یہ نماز میں کیسے تلوار لگی، یہ نماز میں کیسے ضربت لگی، یہ نماز میں ضربت کا لگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ علی کا نماز سے رشتہ تھا، تم جھوٹے تھے۔ تو پتا چلا کہ جو اپنی ایک عبادت میں زخمی ہو کے بھی دشمنوں کا ارادہ پامال کرتے اسے علی کہتے ہیں۔ سلام علیہ محمد والے محمد۔ آخری توقع کی ہے کہ آپ کامیاب زندگی بنائیں، ظاہر کی دامن وقت گنجائش نہیں ہے، گھڑی سامنے ہی لگی ہے، اچھا کہ نہ ہو کہ آپ دیکھ سکیں۔ سلام علیہ محمد والے آپ غور کیجیے، اہل بیت علیہ السلام نے آپ سے ایک مطالبہ کیا ہے، موت آنی، ہمیں کرنا کیا ہے، یہ بہت اہم ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں بننا کیسا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بچہ آج کے سوشل میڈیا سے جڑ کر کسی الٹے سیدھے چہروں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لے تو شاید بچے کا قصور کم ہے، ہماری تربیت کا قصور زیادہ ہے۔ کیسے بچہ اب اسے دیکھ رہا ہے کہ اس کا ہیئر اسٹائل اچھا ہے، چاہتا ہمارا اس طرح سے، اس کا کپڑا ایسا ہے ہمارا کپڑا ایسا ہو جائے، اس کا ظاہری چہرہ ایسا ہے تو ہمارا چہرہ ایسا ہو جائے۔ یہ بچہ کیوں سوچتا ہے؟ ایک سوچ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ سوچ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ اس بچے نے اس رول ماڈل کو پہچانا ہے، بچے نے اس رول ماڈل کو پہچانا۔ اگر ہم واقعی رول ماڈل کو پہچانواتے، اگر ہم واقعی اہل بیت کو پہچانواتے، اہل بیت کو صرف نظروں میں تلاش نہ کرتے، صرف نظر میں، نظر یہ جو نظر بات کیا کرتے ہیں، صرف کہہ رہا ہوں اور یہ ہم مجلس کراتے سمجھتے بہت بڑا کام کر لیا، نظر فاتحہ کروا لے سمجھا حق ادا کر دیا، ہم نے کچھ انجمن کا کام کر لیا سمجھے سب کچھ ہو گیا، اچھی چیز ہے، نظر فاتحہ بھی باعث برکت سے، باعث عزت سے، باعث کامیابی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجلس تو ہماری حیات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے میری باتوں پہ غور کیجیے گا، ان سب میں کچھ کمی نہیں، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یہ کر لیا ہم نے اہل بیت کا حق، اسی میں پورا سماج سمٹا، اور اس پر اگر آپ زبان کھول دیں تو کافر ہو جائیں گے، اشیاء والا بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری زبان چلانے میں بڑی مہارت ہے، منہ کو بند رکھنے میں مہارت ابھی نہیں آئی ہے۔ جس دن منہ کو بند رکھنے کی مہارت آ جائے گی علی کی محبت دلوں میں آ جائے گی۔ علی کی محبت زبان درازی سے نہیں ملتی ہے، خاموشی سے ملتی ہے، کیونکہ ان کی محبت دل پر آتی ہے، جب دل میں آتی ہے اور زبان بولے تو زبان ہی بتا دیتی ہے کہ دل میں علی کی محبت ہے یا کسی اور کی۔ یہ تو آپ کی زبان آپ کا پتہ نہیں دیتی ہے، آپ کو ٹائٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بولنا، کیا انہوں نے فرمایا تھا المرء محبوب تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یہ انہوں نے فرمایا تھا نا، کیا مطلب چھپا ہوا ہے؟ جب تک چپ ہے سچائی پتہ نہیں چلتی، ہو سکتا بڑے عزت ماں آپ ہو،
وہ تو بڑے عزت ماب ہوں، لیکن زبان کی شرافت ان کی عزت کا پتہ دیتی ہے۔ اسی لیے جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، جب بولتا ہے تو پتہ چلتا یہ ہے کیسا۔ یاد رکھنا جوانوں، بازار کی طرح زبان چلانا اور ہے، بازار کے نظام کو غلط ثابت کرنے کے لیے زبان کا استعمال کرنا اور ہے۔ اہل بیت گالیاں نہیں دیتے تھے، اہل بیت ذلیل نہیں کرتے تھے، اہل بیت مذاق نہیں اڑاتے تھے، اہل بیت کمنٹ نہیں کرتے تھے، اہل بیت شرارتیں نہیں بکھیرتے تھے، اہل بیت خاندان میں اختلاف نہیں ڈالتے تھے، اہل بیت نے زندگیوں کو تباہ نہیں کیا ہے، محبتوں کو جوڑنا اہل بیت کا شیوا ہے، زندگیوں کو کامیاب بنانا اہل بیت کا مراد ہے، لوگوں کے مزاج میں انقلاب پیدا کرنا اہل بیت کی پہچان ہے۔ تو اہل بیت کی پہچان بنانا ہے تو زبان کو معیاری بناؤ، بازاری نہیں۔ زبان کو اتنا آسانی سے نہ چھوڑ دیجیے۔ دیکھیے بھڑاس نکالنا اور ہے، حق گوئی کرنا اور۔ جوش میں، غصے میں، جذبات میں بھڑاس تو نکالی جا سکتی ہے، اپنی عقل کا پتہ اس لیے اہل بیت نے بہت تاکید کی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ، ممکن ہے کئی جگہ یہ واقعہ میں پڑھ چکا ہوں۔ جناب لقمان، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روایت اگر میں جو موت کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں وقت نہیں بچتا۔ جناب لقمان نوجوانی جوانی کے عالم میں غلام تھے، حبشے کے رہنے والے تھے، بڑے سیاہ فام تھے۔ آپ تفسیر پڑھیے، ان کا رنگ بہت کالا تھا۔ ہمارے سوال میں کالا رنگ جو ہے انسان کے لیے جو انسان دیکھتا سوچتا ہے تو وہ بس ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اگر اس کے اندر کردار آ جائے تو قرآن کی آیتوں کی عزت بنا دیتا ہے۔ لقمان حکیم ہے، نبی نہیں۔ جب جوانی میں غلام تھے تو ان کے آقا نے ایک دن سے کہا، لقمان آج میرے لیے ایک بھیڑ جو ہے، ایک دمبا ذبح کرو اور اس کے جسم کا وہ حصہ بنا کے لاؤ جو تمہیں بہت پسند ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ جناب لقمان بڑے اچھے کوک تھے، بہت اچھا کھانا بنانے، اور کھانا بنایا، دسترخوان جو ہے تیار کیا گیا، مولانا نے تناول کیا، کھا لیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر کہا، لقمان آج میری خواہش ہے پھر دو بازار کروں اور آج اس کے جسم کا وہ ٹکڑا لے کر آؤ بنا کر جو تمہیں بہت برا لگے، یہ بہت برا ہو۔ پھر جناب لقمان نے وہی کام کیا۔ جب دسترخوان سج گیا اور دسترخوان پر جناب لقمان کے اس پکے ہوئے کھانے کو ان کے مولا نے، ان کے آقا نے دیکھا تو سب نہیں آیا۔ کہتے ہیں لقمان کی بات فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب میں نے کہا اچھا ٹکڑا بنا کے لاؤ تب بھی تم لائے، جب کہا بڑا برا ٹکڑا بنا کے لاؤ تب بھی یہ لے کے آئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے میں بھی تم زبان لائے، پہلے کا اچھا ٹکڑا لاؤ تب بھی تم زبان بنا کے لے کر آئے، جب برا ٹکڑا تھا تب بھی تم زبان لے کر آئے۔ سرکار بات سے اتنی ہے کہ یہ زبان اگر حد میں رہے تو اس سے اچھا ٹکڑا نہیں ہے، اور اگر یہ حد سے باہر نکل جائے تو اس سے برا ٹکڑا نہیں ہے۔ محسوس کیا؟ اس زبان کو بہت آزاد مت کرو۔ یہ کل نفس ذائقۃ الموت ہونا ہے، لیکن یہ آپ کی زبان کے ذریعے جو آپ کی زندگی کا جو اسٹرکچر ڈھانچہ تیار ہوگا اس کا پتہ دے۔ اللہ کو ہمارے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مکان کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔
ہم اس کی مخلوق ہے، ہماری ضرورت اللہ خود کہتا ہے تو ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے. ہمیں بلانا چاہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے کہ اس کی محبت ہے. اس کی محبت میں کبھی محبت کرنے والے محبوب کی دوری پسند. تو ایک تو یہ کہ اللہ کبھی ہم سے دور نہیں ہے، لیکن چونکہ تمہاری نگاہوں میں خدا بظاہر دور ہے تو تمہیں اور قریب بلا لیا. تو موت محبت کے پروان چڑھنے کا نام، اس لیے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. بس یہ ہے کہ رشتوں میں کچھ موت ایسی ہوتی ہے جو ہمیں بہت رشتے بہت عزیز ہوتے ہیں. مرحوم صدر صاحب کے بچے اللہ نے سلامت رکھے، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. انہوں نے بچوں کو یقیناً کسی مرحلے پہ ایسی تربیت دی. میں خود نماز جنازہ میں شریک ہونے کا شرف پا رہا تھا، میں حاضر ہوا، دیکھا تھا کہ لوگ کتنا تڑپ رہے تھے، لوگ کتنا بے چین تھے، لوگ اس بیوہ کے لیے بہت فکر مند تھے، اس بچوں کے لیے فکر مند تھے. میں کہوں گا مرحوم کے بھائیوں، اللہ نے بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے. آپ جیسا چچا، آپ جیسا بزرگ نے دیا ہے، لیکن کربلا میں آؤ دیکھو، کربلا میں جب کوئی یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کے ساتھ دنیا کی یتیمے میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شریک غم ہو جاتے ہیں، لوگ سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. میں کہوں گا مرحوم کے بھائیوں، آپ کے بھائی کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا، مومنی کی تشریح جنازہ میں شرکت کی، اپنے کندھوں پہ جنازہ لیے بیٹھے، لوگ بڑھ بڑھ کے جنازے کو آگے بڑھا رہے تھے، آپ کو پرسہ بھی دے رہے تھے. کتنی تسلی ہوتی ہے جب مرنے پہ کوئی کسی کو پرسہ دے رہا ہوتا. ایک طرح کربلا میں بھی تو آئیے، چوتھے امام زین العابدین بھی یتیم ہوئے. امام زین العابدین علیہ السلام کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں، لوگ بڑے ضرور تھے لیکن کوئی کامیابی نہ رہا تھا، کوئی بستر کچھ. دنیا میں کسی بھی یتیم کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، بڑے اہتمام سے تشریح جنازہ ہو جاتا تو بھائیوں کو سمجھ جاتا ہے. سوچے ایک بار کہ امام حسین بھی جناب عباس کے بھائی تھے، کیا ان کا جذبہ نہیں تھا؟ یہ کربلا میں آقا حسین نے کتنا امتحان، ان امتحانوں سے ہمارے درد میں مرہم پڑ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. اس لیے ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں. آپ چہلوں کے عنوان سے آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے، سوچے کربلا والوں کا چہلوں کی طرح بنایا گیا. مرحوم کی عمر زیادہ نہیں تھی، کچھ ظاہری بیماریاں ہیں جو گھر کر لیتی ہے اور انسان سے زندگی بظاہر چھینتی نکال دیتی ہے. اسی کا شکار مرحوم بھی ہو کے دنیا سے چلے گئے، لیکن کم سے اتنا تو تسلی ہے، اور انہیں غسل تو دیا گیا، انہیں کفن تو دیا گیا، تشیع جنازہ تو ہوا، اور ان کی لاش کو پامال تو نہیں کیا گیا، ان کی لاش کی بے حرمتی تو نہیں ہوئی، بڑے احترام سے دفن تو کیا گیا. کتنی تسلی ہوتی ہے. لیکن ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، ارے شہدا کے جنازے کا اور چہلوں کے بعد میں عرض کر رہا تھا، ہم آپ آتے ہیں مرحوم کا چہلو بڑے آرام سے بنا لیتے ہیں، بڑے آرام سے ایک دوسرے کو پوچھ کے لیتے ہیں. جب ہم چہلوں پہ اکٹھا ہوتے تو اتنا بتائیے، مرحوم کی یاد کے طور پر ان کی زندگی کی کچھ باتیں یاد آتی ہیں، ان کی محبتیں یاد آتی ہیں، ان کا طرز زندگی یاد آتا ہے، ان کی انسان جذبہ انسان دوستی یاد آتی ہے. لوگ ضد کرتے ہیں، لوگ گلے لگاتے ہیں، لوگ پرسہ دیتے ہیں. اے مرحوم کی بیوہ، آج اتنی خواتین آپ کا دل بانٹنے کے لیے آئی ہے، ہر کوئی آپ کو آ کے گلے لگا کے پرسہ دے رہا ہوگا، ہر کوئی آپ کا غم بانٹ رہا ہوگا. آپ کو مرحوم کی زندگی کی کچھ یادیں ضرور ہوں گی جو کم باقی ہوں گی، لیکن ذرا کربلا کا چہلم تو دیکھیے. ارے کیسے یہ کارواں یہ قافلہ کربلا کی سرحد میں داخل ہوا، ارباب
کیوں بیویاں شریعت کا واقعی محفلوں سے گر رہی تھی. ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اللہ یاد رکھیے گا، خدا نہ کرے کہ زندگی میں کبھی آپ کے سامنے اس طرح کا حادثہ آئے. اگر آپ کبھی سفر کریں، کہیں جائیں اور راستے میں کوئی حادثہ کسی کے ساتھ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے پاس آپ باڈی بکھر جائے، سر کا حصہ کھل جائے، بدن ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے، اگر کبھی یہ حادثہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تو آپ زندگی میں جب بھی کبھی اس راستے سے گزریں گے، قریب ہوتے ہی سارا سبا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. آپ کو یاد آ رہا ہوگا، ارے یہاں پر اس کا بدن تھا، ارے یہاں پر بدن کے حصے بکھرے تھے، یہاں پر یہ شخص کی کیفیت تھی. یہی تو وجہ تھی جب اہل حرم کربلا پہنچے. ارے جب آپ کو اپنا اکبر یاد آیا، ام لیلا کو اپنا اکبر یاد آیا، ام سلمہ کو اپنا قاسم یاد آیا، ارے زینب کو بھیا حسین. یہی وجہ تھی بیویاں محفلوں میں اتر نہ سکی، محفلوں میں سبھی سنے گیا. چوتھے امام کے پاس امام حسین کے چاہنے والے جناب جابر پرسے کی طرف سے پہنچتے ہیں. یہ بس آخری جملہ میں تمام کرنا چاہوں گا. پرسے کی طرف سے دیکھیے، آپ بڑے اہتمام سے چہلم کرا رہے ہیں. خدا مرحوم کی روح کو امام حسین کے جواب میں جو میں جملہ کہہ کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سے سجاد کے دل میں چھپا تھا کہ جیسے ہی جناب جابر پہنچ کے کہتے مولا ہم آپ کے بابا کے غم میں آپ کو بھول گئے. ارے پہلا نام کا چاہنے والا، ارے جو کسی یتیم کو پھرسا دے رہا ہے، امام کی شہادت کے انتظار سے گزر گئے، کانے دینے والے ضرور نہیں پھرسا دینے. جیسے جناب جابر پڑھ کے چاہتے کہ چوتھے ماں کو گلے لگا لے، کہتے جابر ابھی زخموں کی دشا باقی ہے، جابر بھی پاؤں کی دشا باقی ہے. اس کے بعد امام جناب جابر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد میدان کربلا میں آتے ہیں. دیکھیے نظارہ اسی منظر کی تعین ہو رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تصویر پیش کی تھی. امام آنے کے بعد میدان کربلا میں کہتے ہیں یا جابر ہاں ہونا مطلب رجالنا وہاں ہونا تو بحث پالنا وہاں ہونا تو بحث رسائنا وہاں ہونا. اس انداز سے امام نے جملہ کہہ رہے ہیں وہاں ہونا حرکت خیال ہونا. امام یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جابر ارے یہاں ہمارے مردوں کو ضبط کیا گیا، ہمارے یہاں بچوں کو ضبط کیا گیا. ایک ایک جگہ دکھا رہے جب یہ جگہ دکھا رہے ہوں گے تو یاد کیجیے منظر ذہنوں میں آیا ہوگا کہ جب کربلا سے روانہ ہو رہے تھے شہداء کے جنازے پامال صبح اسباب کے ہوتے. امام سوچ گیا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہمارے اس مقصد قبول فرما، خدایا ہمارے گناہوں کو، خدایا مرحوم کے در